رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فرمائے لسان ذاکر، اس بندہ مومن کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، بدن صبر کرنے والا ملے اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے، یہ زبان اللہ کا تحفہ ہے، انمول نعمت ہے۔ اگر اس کا اچھا استعمال ہے تو انسان بہت اجر پائے گا، اور اگر برا استعمال ہے تو اس زبان کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس زبان سے کوئی برائی کرتا ہوا، کسی کو تکلیف اور گالیاں دیتا ہوا، معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہوا، اس زبان کے صرف کرے گا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ذہن نصیب یہ زبان قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے، یاد کر کے حضور فرماتے ہیں میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی خواہش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھے اللہ 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ ملک وہ جو انسان کو ہر طرف سے قبر کے اندر سے اگر عذاب پہنچتا ہے تو سورہ ملک اس سے محفوظ رکھتی ہے، قبر میں عذاب سے محفوظ رکھنے والی۔ لیکن صرف سننے پہ گزارا نہ کریں، ہم خود پڑھیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو ہم اچھی طرح یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضور فرماتے ایک بندے کا انتقال ہوگا، اور وہ بندہ مومن ایسا کہ جب اس کے گھر والے اس کو کفن پہنا رہے ہوں گے تو ایک چیز ایسی کہ جو کفن سے سینے کی طرف داخل ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کفن بند کر دیں گے۔ جب اس میت کو قبر کے اندر رکھا جائے گا تو وہ میت قبر میں پہنچتے ہی منکر نکیر فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اور منکر نکیر فرشتے آ کر اسے جب اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کلام کرنا چاہیں گے تو وہ دوسری چیز بھی نظر آ جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ اس صورت میں کہ تم یہاں کیسے؟ تو وہ چیز کہے گی کہ نہیں، میں ساری زندگی اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، اب قبر کی اس تنہائی میں میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا، اور میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گی جب تک اس بندے کا داخلہ اللہ جنت میں نہیں فرما دیتا ہے۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو کون ہے؟ تو وہ چیز زبان سے بولے گی میں وہی قرآن ہوں جس سے دل اس بندے نے لگا۔